الحمد لله الذي يصطفي الحمد لله الذي يصطفي من عباده من يشاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائم أبدا على حبيبك خير هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير مولاي صل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير مولاي صل.
خير منزه عن شريك في محاسنه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم حبيبك خير الخلق كلهم صدور جلسہ سجادہ نشین دربار عالیہ بندگیہ شیرگڑھ شریف اور حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی مرتبہ مبارک آستانہ شریف سید الاولیاء سند الاصفیاء الفانی فی اللہ والباقی باللہ حضرت سیدنا محمد ابراہیم داؤد بندگی رضی اللہ تعالی عنہ دے زیر سایہ بیٹھ کے خدمت دین دے سلسلے چ لب کشائی دا موقع حاصل ہویا ہے۔ اس دا حسن اتفاق ہے کہ جلسہ مبارک دا اہتمام کرن والے مخدومی پیر سید محمد صابر حسین شاہ صاحب بخاری نے اے بخاری سید نے انہاں دے دادا جی قبلہ بہت بڑے مرد کامل ولی جنہاں بقول انہاں دے 22 مردے زندہ فرمائے سید فضل حسین شاہ صاحب بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہارون آباد شریف دے نال کھچی آلا شریف دربار شریف انہوں نے تو جلسہ کراؤن والے بخاری سید نے
تے جنہاں دے زیر سایہ بیٹھے ہیں، جنہاں دے قرب و جوار وچ ایک حضرت سیدنا داؤد بندگی اور نال سیدنا بہاول شیر قلندر اور سیدنا شاہ مقیم محکم الدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوویں قادری نے، وہ تے گیلانی بھی نے، یہ کرمانی نے، یہ بھی سید مبارک نے، وہ بھی سید مبارک نے، اور دوواں دی جلالت شان جڑی ہے وہ ساڈے جیسے کمینے کی بیان کر سکتے نے۔ غوث پاک میراں دا فیض، اللہ اکبر۔ میں جدو سیدنا داؤد بندگی رضی اللہ تعالی عنہ دے احوال شریف پڑھے نے تو ایک عجیب فرحت جی محسوس ہوئی روحانی طور تے کہ آپ شیخ عبد الرحمان جامی عاشق رسول مولانا جامی دے شاگرد نے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ دے شاگرد نے۔ استاد گھرانہ عاشقاں دا مولانا عبد الرحمان جامی رحمہ اللہ دا عشق اس درجے دا ہے کہ مینو اکھ نال ویکھن والے علامہ خدا بخش اظہر صاحب شجاع آبادی نے بیان فرمایا سی رحمہ اللہ کہ میں ہرات دے اندر مولانا عبد الرحمان جامی دا دربار شریف ویکھیا، انہاں دے قبر شریف دا تعویذ جڑا ہے نا، اس تعویذ دے وچوں سینے دے بالکل برابر مولانا جامی سرکار دے سینے شریف دے بالکل برابر ایک درخت نکلیا ہے، وہ کھڑا ہے درخت، اس درخت دا ہر پتا ادھا سڑیا ہے ادھا ہرا ہے۔ یعنی انہاں دے سینہ مبارک دے عشق دی اگ نو اللہ تعالی نے او درخت وچ نمودار کر دتا۔ تو فیض اویسی سلسلے اویسی طریقے نال آپ نے فیض پایا ہے غوث پاک تو، استادی ادھروں ہے تے اویسی سلسلے یعنی اویسی طریقے نال جس لئے علم تو فارغ ہو گئے نے تے اللہ تعالی نے اندر اپنی کھچ پائی ہے عشق دی، پھر آپ کئی عرصہ خلوت تے جنگلاں میداناں گزاریا ہے، اس وقت پھر روحانی کھچ پئی ہے اندروں تے غوث پاک میرا سرکار نو اشارہ ہویا ہے کہ ساڈی اولاد وسدی ہے اچ شریف حضور سیدنا غوث زمان عبد القادر ثانی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو محبوب سبحانی کہندے نے۔ اسی پہلا ساڈے وڈ وڈیرے سب اس دربار دے مرید نے سارے، کیونکہ ساڈا گھر بھی اوتھے نال ہے نا اچ شریف نے۔ تو انہاں دے اگوں بیٹے سیدنا عبد الرزاق دے بیٹے اگوں سیدنا حامد گنج بخش جنہاں دے آپ فیض یافتہ نے، تے شاہ مقیم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی قادری نے، ادھروں ہی فیض یافتہ نے۔
انہوں دی میں آج ہی گل پڑھی بڑی عجیب جی. جدو آپ شیخ آستے مرشد آستے پھرے نے تے پھر دل چ خیال اٹھیا بھی اپنے دادا جی قبلہ بہاول شیر قلندر سرکار ال جاواں آپ دی قبر شریف نو جفا پا کے سو گئے نے تے آپ فرماندے نے پتر ایتھے حصہ نہیں تہاڈا حصہ لاہور لکھیا ہے. آپ لاہور تشریف لے گئے نے تے آپ دی عجیب کرامت کسے آن کے عرض کیتی حضور ایتھے ایک فقیر ہے اندیاں 3-4 بیویاں نے وہ 3-4 بیویاں کول بیک وقت ہوندا ہے تے حجرے وچ عبادت بھی کر رہا ہوندا ہے. بڑی عجیب کوئی گل ہے. آپ فرماندے نے فقیراں دے اوتے انکار نہیں کرنا چاہیے, انہاں دی گل دے اوتے انہاں دی کرامتاں دا منکر نہیں ہونا چاہیے. فرمایا ادھر ویکھ سامنے کی انہاں آکھیا جی درخت. فرمایا ہر پتے وال ویکھ. ویکھیا تے ہر پتے دے اوتے شاہ مقیم بیٹھے نے, اپنے جگہ دے بھی بیٹھے نے اوتھے بھی بیٹھے نے. تو خوش نصیبی یہو جائے بزرگان دین اللہ والے عشاق صادقین دے زیر سایہ بیٹھ کے پہلی مرتبہ خدمت دین دے سلسلے وچ لب کشائی دا موقع مل رہا ہے. موضوع دا عنوان ہے سراج منیر. شب معراج شریف 27ویں رجب المرجب ہے آج غالباً. اس مناسبت نال جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کراں گا کی عنوان ہے سراج منیر. قرآن مجید دے 2 لفظ نے سراج منیر. بس آخر تک یہ تے ہی بولاں گا. اللہ وحدہ لا شریک مولا شرح صدر نال بولن دی توفیق بخشے. اس تو قبل ایک نئی نظم جناب نے جناب واسطے نئی نظم ایک منظوم اور جڑے صدور محفل نے انہاں دی اجازت نال ہی پہ بولنا تے اگر کوئی سما خراشی دا سبب بنے تو وہ دی پہلا معذرت ہے. نظم نو غور نال سماعت فرمانا جے. اگلے دن رنالے سنائی ہے, اج تانوں سنانا جی. مرحبا. اللہ اکبر و کبیرہ. یار آواز ادھروں پتہ نہیں ہے اس پاسوں نہ جڑے ساؤنڈ نے نا صحیح آواز نہیں دیندے ہیں. نہیں وچ آواز نہ ہو پتہ نہیں سڑیا کھڑا کی ہویا یا یونٹ تھر تھر پیا. ہن آواز صحیح پیچھے آوندی بھلا آواز آ رہی سارے دوستوں نے بیلیا ای کو صحیح رکھی یار. توجہ بھائی توجہ. سنو آؤ لوگو
کہانی اللہ سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے نبی کی نشانی سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی حضور دی نشانیاں تو بتھیریاں نے سبحان اللہ میری مراد مخصوص نشانی جس کو کہتے ہیں حکومت اسلامی نہ ڈھونڈے سے ملتا ہے دن کو نشان بھی نہ ڈھونڈے سے ملتا ہے دن کو نشان بھی کریں رب کے آگے مل کے فغاں بھی جو آنسو نہیں ہے جو آنسو نہیں ہے تو رو لے زبانی سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی نقل والے آئے عقل چل بسے نقل والے آئے عقل چل بسے فصل والے آئے وصل چل بسے ارے گلستان نہیں ہے گلستان نہیں ہے تو کیا باغبانی سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی اور توجہ ایس شیر دوتے بند جڑا ہون پیش کرنا کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام کے لیے پرچی چاہیے نہ چیز نے وہ واسطے لکھا نہ پرچا نہ پرچی نہ خرچا نہ خرچی نہ پرچا نہ پرچی نہ خرچا نہ خرچی فقط دین کو چاہے ہے امداد عرشی فقط دین کو چاہے ہے امداد عرشی الیکشن کی ہے یارو الیکشن کی ہے یارو بک بک پرانی سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی سنو آؤ لوگو مجھے الیکشن ہوتے رہن جو مرضی ہوتا رہے بھائی اسلام کے لیے یہ اتو ہی ہونا توجہ نہیں فرمائی
نہ تدبیر کوئی نہ تقریر کوئی اللہ نہ تصنیف کوئی نہ تحریر کوئی ملے بس خدایا ملے بس خدایا تیری مہربانی سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی خدایا تو سنتا ہے سب کا بیان بھی عیاں دیکھتا ہے چھپا بھی عیاں بھی تو سن لے ہماری تو سن لے ہماری یہ دردی کہانی سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہے اندھیرا جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہے اندھیرا مگر شور ہر سو سویرا سویرا مگر شور ہر سو سویرا پیدا نہیں کہیں پیدا کہیں نہیں ہوا اب ربانی سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی جو مذہب ملا ہے سلف سے تمہیں کو جو مذہب ملا ہے سلف سے تمہیں کو نظرتا نہیں ہے کہیں بھی کسی کو نہ دل میں رہا ہے نہ دل میں رہا ہے نہ منہ زبانی سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی مسلمان غفلت میں کیوں سو گئے ارے دشمن کے فتنوں میں کیوں کھو گئے ہو جہاں کو دکھا دو جہاں کو دکھا دو نبی کی نشانی سنو ارے جہاں کو دکھا دو کمال روحانی سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی ہے چشتی ہمارا منشور اتنا باقی سبھی کچھ سمجھو ہے فتنہ
ارے دین نبی پر لٹا دو جوانی، ارے عزت نبی پر لٹا دو جوانی، سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی، سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی، سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی۔ خیر تو میرے دل دی آواز سے جڑی جناب تک پہنچائی، اگر غلط ہوگے تو اللہ تعالی معاف فرماوے، اگر صحیح ہوگے تو قبول فرماوے۔ توجہ بھائی، توجہ ہے عزیزم۔ موضوع کی ہے سراج منیر۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سراجم منیرا، آیت مبارکہ تبرک واسطے پڑھ لینا۔ توجہ ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ بے شک اے نبی اے غیب دیاں خبراں دین والیا، اساں تانوں بنا کے بھیجیا ہے مبشر بشارت دین والا، نذیر ڈر سناون والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ تعالی دے اذن دے نال اللہ وال بلاون والا، وسراجا منیرا، اور سراج منیر بنا کے بھیجیا وے۔ ہن توجہ فرمانا ذرا سجنا، سراج دے دو معنی ہوندے نے، ایک حقیقی معنی ہے، ایک مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی سراج دا چراغ تے دیوا ہوندا ہے، شمع ہوندی، اور حقیقی معنی مجازی معنی دا سورج ہوندا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو قربان جاواں سراج فرمایا ہے، بھاویں چراغ مانا کرو تاوی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی چھپی شان نو ظاہر کردا ہے، اور اگر سورج آکھو تے تاوی چھپیاں شاناں نو ظاہر کردا ہے۔ ادھر ویکھ ہن ایتھے علم دی ایک گل کر کے تے پھر تانوں مسئلہ سمجھاواں گا اللہ تعالی نے سراج کیوں فرمایا ہے اپنے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو۔ ادھر ویکھنا ذرا قربان جاواں، اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو سارے کمالات، شاناں، عزتاں، خوبیاں، تمام کمالات دا مجموعہ بنایا، اصل بنایا۔ اس دے اوتے تمام اولیاء کرام دا اتفاق ہے، تمام اللہ دے ولیاں دا اتفاق ہے، محققین علماء دا اتفاق ہے،
اللہ والے پیارے اس گل دے متفق نے اللہ وحدہ لا شریک نے ساری کائنات دی اصل جان تمام کمالات دا اصل پاک محمد دے نور نو بنایا ہے. ذرا ذوق نال سمجھنا گل نو. سنیا تساں ہو سکدا ہے یہ دعویٰ تساں سنیا ہوئے لیکن دعوے واسطے ہو سکتا ہے دلائل نہ سنے ہو. موضوع ایک ہوئے لیکن موضوع دے بیان واسطے جو دلائل اس بات واسطے جو دلائل چاہیے ہوندے نے او جے نہ لبن کسے پاسوں تو پھر تساں ذوق لینا بھی ہے داد دینی بھی ہے. ذرا توجہ رکھنا انشاءاللہ العزیز. ایسیاں گلاں سناواں گا جڑیاں پہلو نہیں سنیاں ہونیاں. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جامع الکمالات مصدر الکمالات بنایا ہے. رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنیاں شاناں دا پہلا جلوہ جمع فرما کے انجاک جو رب وحدہ لا شریک مولا نے کائنات وچ ونڈنا سی او دیاں حقیقتاں حضور دے نور وچ رکھ چھڈیاں سن. جو ونڈنا سی جو تقسیم ہونا سی اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے انہاں نو کٹھا کر کے حقیقتاں انہاں دیاں حضور سرکار دے نور مبارک وچ روز اول تو ہی رکھ چھڈیاں سن. توجہ نہیں فرمائی نے. میں ایک عبارت سے پڑھ کے ایک عبارت پڑھ کے دے اگے چلنا وا. ذرا ذوق نال بولو. میرے کول کتاب ہے المجموعۃ النبہانیہ فی المدائح النبویہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی. آپ نے نقل فرمایا امام عبد الغنی نابلسی رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا وا حسبك ان الله تعالى خلق نوره صلى الله عليه وسلم ثم خلق منه جميع المخلوقات وانه قد افرغ عليه جميع الخيرات والكمالات وهو قسمها على الخلائق بحسب استعداداتهم فلا خير يصل الى احد من خلق الله في الدنيا والاخره الا بواسطته صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العارفون وسلطانهم الشيخ الاكبر سيد محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ. شیخ نبانی امام عبد الغنی نابلسی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تو نقل فرما رہے نے فرمایا اللہ تعالی نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا پھر اس تو ساری مخلوقات بنائی اور اس نور مبارک دے اوتے تمام خیرات تمام کمالات تمام شاناں اوتھے ہی پا دتیاں پلٹ دتیاں. وہو قسمها علی الخلائق بحسب استعداداتهم. اللہ وحدہ لا شریک سونے دا محبوب لوکاں دی استعداد صلاحیت قابلیت دے مطابق او فیض او کمال او شانہ او خیر ونڈ دے رہندے نے. جنہ جنہ کسے دا بھانڈا ہے توجہ نہیں فرمائی. کمالات چاہے ظاہری ہون چاہے باطنی ہون چاہے سوری ہون چاہے مانوی ہون چاہے اندر دے ہون چاہے باہر دے ہون جو بھی جتھے کسے جگہ دے تینوں کوئی کمال نظر آوے گا سمجھیو کمال بھاویں پچھلیاں وچ بھاویں اگلیاں وچ بھاویں نبیاں وچ بھاویں امتیاں وچ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے او کمال سونے نبی تو ہی ونڈیا ہویا وے. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے آپ نو ایک عجیب قسم دا بنایا ہے. توجہ فرمائے درویش جویں بزرگ فرماندے نے آنڈے دے وچ حقیقت ساری مرغی دی چھپائی ہوئی ہے اسی طرح کائنات دی حقیقت نور محمد چھپائی ہوئی ہے.
فرمایا کوئی خیر بھی کسے ول جاندی ہے نا، بھاویں کوئی منے نہ منے، آوندی اوتھوں ہی۔ فلا خیر یصل الی احد من خلق اللہ فی الدنیا والآخرہ، خیر پاویں دنیا ہوئے تے پاویں آخرت، دوواں وچ جینوں بھی کوئی خیر پہنچنی ہے نا، سونے نبی دے واسطے نال ہی پہنچنی۔ کما ذکر ذالک العارفون، فرمایا تمام عارفین چاہے ہون بہاول شیر قلندر، ہوئے 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 ادھر ویکھ، گل پاویں سمجھ آوے پاویں نہ آوے، اس ذات دی قسم ہے جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، نبی تے نبی رہے، ولیاں دی گل بھی سمجھ نہ آوے تے مان لیا کر، منکر نہ بنیا۔ میں ہکا بکا ہو گیا، گل پڑھی ہے شاہ مقیم سرکار دی عجیب جئی، آپ گزر رہے سن زمیندار دیاں گاجراں دے نال، اپنے بیلیاں نو فرماندے نے بیلیو ساریاں گاجراں پٹ لو، انہاں ساریاں پٹ کے درویشاں وچ ونڈ دتیاں۔ کئی بندے وچ حیران ہو گئے، انہاں آکھیا عجیب گل ہے، سرکاراں پوچھیا ہی نہیں، بغیر پوچھن تو کھانا کتھوں حلال ہے؟ آپ نے اسی طرح کیتا، سویر ہوئی زمیندار حاضر ہو جاؤ، عرض کردہ لجپالا میں منت سکھی سی میرا کام ہو جائے، میں جنیاں گاجراں نے شاہ مقیم دے درویشاں چ ونڈاں گا۔ لجپالا میں سنیا راتی تواڈے درویشاں پٹ لیاں نے، مہربانی ہے چلو مینوں تکلیف کرنی نہیں پئی۔ آپ نے فرمایا حق بحقدار رسید، مسکرائے، مسکرا کے فرماندے نے حق حق والیاں تک پہنچ گیا ہے۔ توجہ ہے، نہ بھی سمجھ آوے تے من لئی، انہاں دیاں گلاں دے بھیت بڑے ہوندے نے، راز اسرار چھپے ہوندے نے، جدوں کھول دے کھل ضرور جاندے نے۔ ادھر ویکھ، قسم و ذات دی کر کے آنا، ادھر ویکھ توجہ ذرا، مت تو آکھے میں عالماں دی پڑی گل پیا کرنا وا۔ ایک ہوندی ہے ہڈ ورتی، ایک ہوندی ہے جگ ورتی، ایک ہوندے نے قال والے، ایک ہوندے نے حال والے، انہاں وچ فرق ہوندا ہے۔ فرق ہوندا ہے قال والا ہوے جڑا گل جاندا ہے تے زبانی کردا ہوے، حال والا ہوے جڑا ویکھ کے کردا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے نبیاں نو حال والا بنایا ہے، او ویکھ کے گل کردے نے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا دے سونے نبی ویکھ کے گل کردے نے تے زبان قال نال بھی گل کردے نے، لیکن اتنا ہویا ہے نبی دے جان تو بعد اگوں وارث دو طرح دے رہ گئے نے، ایک قال والے ایک حال والے۔ عالم نبی دی سنی سنائی بیان کردے نے، پڑھی پڑھائی بیان کردے نے، پر جے داؤد بندگی سرکار ورگے ہون، او شاہ مقیم ورگے ہون، انہاں نو پڑھی پڑھائی دی لوڑ کوئی نہیں، اے اکھ نال ویکھی گل کردے نے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے کیوں یہ دو سلسلے چلائے نے؟ اگر کوئی اعتراض کرے اسلام تے زبان کھولن لگے، وہ تواڈے اسلام وچ اے گل ہے علم نال دلیل دیو، علم نال دلیل دیو، تے عالم بیٹھے نو علم کڈ کے وکھا دیندے نے، آوے قرآن حدیث وچ لکھیا آئی۔ اور اگر کوئی ایندا منکر آوے وہ آکھے علماں دی گل پاسے رکھ، اگر طاقت ہے تے وکھا تیرا نبی کہہ گیا ہے، تیرا نبی کہہ گیا ساری کائنات میرے تو بنی، میرے نور تو بنی ہے، دس تیرے کول کی دلیل ہے؟ اگر ہے تے مینوں وکھا۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے حضور دی امت دے اندر انج دے بھی شیر رکھے نے جڑے سینے دے ہاتھ مار کے آکھدے نے دس کی ویکھنا ہی؟
قسم و ذات دی وہ اکھ دے اگوں ہاتھ پھیر دین تے ساری خدائی نور محمد نال بھری نظر آؤندی. سنو او جھلیو یہ ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے ہم مادی دور میں بیٹھے ہیں جس میں روحانیت نظر نہیں آتی، لیکن یہ نہ سمجھی ہین کوئی نہیں، چھپ گئے نے ہین صحیح اور رہن گے انج دے کی کنج دے. اگر کوئی آ کے حوالہ کٹ دے تو ساڈے ورگے خادم بیٹھے نے آندے نے آلا تے جے اگلے آکھنا حوالہ پراں رکھ وخا سانو تو پھر قربان جاواں غوث پاک میرا ورگے حق باؤ ورگے او پھر وخا دیندے نے جدھر بھی ویکھنے ہیں محمد ہی محمد نظر آوندا ہے. توجہ نہیں اینو تے عجیب گل اس گل نو تے غیر مذہب والے بھی من گئے نے، فقیراں دے منکر بھی من بیٹھے نے. توجہ نہیں فرمائی. ایک بزرگ ہوئے نے سیدی عبدالعزیز دباغ غوث زمان مصر دے، آپ فرماندے سن یار مینو ہر شے ذرہ ذرہ اللہ اللہ کردہ دسدا. کئی بار انج ہوندا ہے فرمایا مینو وضو کرنا اوکھا ہو جاندا ہے کہ او جدوں پانی دے وچوں آواز سننا اللہ اللہ دی تے میں کیویں وضو کراں او دے نال. توجہ نہیں فرمائی نے. موضوع یہ بھی خود ایک موضوع ہے، لیکن اینا ایک اشارہ ضرور یہ سمجھ لے. بزرگ فرماندے ہیں ادنا ترین حق بنتا ہے چھوٹے تو چھوٹا مسلمان دا کہ اللہ والیاں دی گل سنے نا تے سمجھ نہ آوے آکھے یار ساڈی سمجھ نہیں پی اوندی گل جویں ہے اساں مان بیٹھے بس ٹھیک ہے جو انہاں دی مراد ہے او اے نہیں. جے گل لگے نا ظاہری کفر دی حرام تے اے آکھنا شریعت اپنی تھان تے فقیر دی گل اپنی تھان تے ساڈی سمجھ وچ نہیں اوندی گل ہونی ضرور ہے صحیح ضرور ہونی شریعت دے مطابق ہی ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. تا کر کے ساڈا پیر باہو فرماندا ہے فرمایا تن من یار دا میں شاہ تن من یار دا میں شہار بنایا دل وچ خاص محلہ آن اللہ دل وسو آن اللہ دل وسو کیتا میرا ہویا خوب تسلا سب کچھ مینو یارا پیا سنی وے جو بولے ماں سو اللہ
مندا اے رمز پچھاڑی پچھاڑی اوے درد مندا اے رمز پچھاڑی باہو بے دردا سر کھلا گل کرن لگا سراج منیر جیو 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 سراج چراغ نو بھی آکھدن سورج نو بھی آکھدن پہلو ایک مسئلہ بیان کرن لگا علم منطق دے حوالے گل منطق دی ہے سمجھاواں دیسی زبان واسطہ پھر ثبوت واسطہ پھر العروض حضور واسطہ آکھنے پے ہیں حضور واسطہ نے ہر کمال ہر خیر دا واسطہ نے جو بھی حسن ویکھے کسے تھان دے خوبی ویکھے سمجھ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نال ہی آئیے اللہ وحدہ لا شریک مولا آپ نو نبی الانبیاء ساریاں امتاں پچھلیاں اگلیاں نبی سب واسطے ایک کی ذات بنائیے تا کر کے دلیل توجہ درگا اللہ وحدہ لا شریک مولا پچھلیاں امتاں ہمیں ہن اساں تساں یا پہلیاں سب تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق قبراں وچ سوال کراندا سی کراندے نبی پچھلے جتنے گزرے نے بابے آدم علیہ السلام تو قبراں دے اندر امت دے کولوں جدوں پوچھا جاندا ہے 3 سوال ہوندے نے من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل اس مرد دے بارے کی آکھدا سے توجہ ذرا اے اللہ وحدہ لا شریک مولا سوال جڑے 3 کراوندا ہے اے پہلیاں امتاں تے بھی ہوندے سن اس امت دے بھی ہوندے نے ہن سوال پیدا ہوندا ہے عجیب گل ہے امت پچھلیاں نبیاں دی سوال محمد دے بارے امت پچھلے نبیاں دی سوال قبر دے اندر امت دے بارے نبی دے بارے اساں دے چلو اساں دے جاننے او کیویں جان دے سن جویں تو جاننا صحابہ نے ویکھیا اہل بیت جنہاں ویکھیا توجہ ذرا امت جو کسے ویکھیا نہیں پر سنیا تے ہے تو اسی سن کے جاننے ہیں تا پوچھا جاندا ہے پچھلیاں امتاں وی سنیا سی کیوں ہر نبی دے اوتے مولا علی فرماندن حضرت ابن عباس فرماندن ہر نبی تے اللہ نے فرض کیتا سی ہر نبی اپنی امت دے سامنے میرے نبی آخر الزمان دا ذکر کرنا جے تاکہ ہر بندہ میرے نبی نو پہچانے میرے محبوب نو پہچانے ادھر ویکھ قسم ذات دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ہور بھاویں کسے نبی نو جان دی سی بھاویں نہیں سی جان دی محمد کریم نو ضرور جان دی سی عیسیٰ علیہ السلام دی امت حضور نو ضرور جان دی سی بابے آدم تو لے کے ہر نبی تے ضروری سی اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ہر
ہر نبی کو رب فرماندا ہے میں وعدہ لیا سی، عہد میثاق لیا سی، جدوں میرا نبی آوے رسول معظم آوے تساں ایمان بھی لیاونا ہے، انہاں دی مدد بھی کرنی، تا کر کے حضرت موسیٰ ورگے بھی عرض کردے نے، اے اللہ جدو امت حدیث صحیح جاؤندا ہے، حضرت کلیم نے جدو نبی دی امت ویکھی آن والیاں نو پہلوں ویکھیا ہے تے عرض کردے نے اللہ سونیا اس نبی دی امت ہی چا بنا۔ توجہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اس دعوے دے دلیل حضور سارے نبیاں دے نبی سارے امتاں دے نبی نے اس دعوے واسطے دلیل دین واسطے ایک نبی نو بچا کے رکھیا ہے، رکھیا کیڑا نبی؟ حضرت عیسیٰ آنے نے، کدی سوچا جے کیوں آنے نے؟ باقیاں نو وصال وفات ہو گئی ہے، انہاں نو لیا کے تے حضور دی شریعت تے چلاونا ہے، اللہ نے حضور دی شریعت تے چلاونا ہے۔ امام مہدی سرکار دے پیچھے حضرت عیسیٰ نے نماز پڑھنی، دمشق دے مینارے تے اترنا، عرض کرنی امام مہدی آؤ سرکار صبح دی نماز دا وقت ہو گیا، آؤ تشریف لیاؤ۔ آپ نے فرمانا نا اے امت آپس ایک دوسرے دی امام ہے، اساں انہاں دے پیچھے کھلونا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے رکھ کیوں؟ توجہ ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نو اسے واسطے بچا کے رکھے کہ او نبی بھی ہون گے ہے نہیں مگر امتی بن کے آن گے، تاکہ پتہ لگے جی اے نبی امت وچ شامل ہے تے اے دی نبوت وچ فرق نہیں آوندا، تے پچھلے بھی ایویں ہی سن۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ خیر ہن گل سمجھ، سراج منیر واسطہ فی الثبوت واسطہ فی العروج۔ ہوں دینا مثال، ادھر دیکھو، دیوا ہوں نا چراغ، دیوے تو ایک دیوا بالو، اس دیوے تو اگوں دیوا بالو، اس دیوے تو اگوں دیوا بالو، کروڑاں دیوے بلدے جاندے نے تے پچھلا گھٹدا نہیں کہ گھٹ جاندا؟ بولو، پاویں جگ سارا روشن ہو جاوے چراغاں نال دیویاں نال، او اوویں دا اوویں ہی رہندا ہے۔ تے جے آخری تو پوچھے اوے تو کیویں چمک پیا ہے، آخری تو پوچھے او تینوں کتھوں چمک لب گئی، او کہندا ہے جیڑا میرے نال اگے بیٹھا اوندے تو پوچھ، اونوں پوچھ تینوں کتھوں لب گئی، وہ کہندا جیڑا اگے بیٹھا اونوں پوچھ، وہ یارا تینوں کتھوں لب گئی، وہ کہندا جیڑا اگے بیٹھا اونوں پوچھ، آخر کتھے جا کھلونا ہے؟ داؤد بندگی سرکار نو پوچھ تینوں کتھوں لبی، وہ ایڈی چمک دل چمکا بیٹھا ایڈا نور کتھوں آئے؟ کسے سائنسدان نے آخیا، میں گل کرن لگا توجہ ذرا، کسے سائنسدان نے آخیا کشش ثقل ہے، بھاری چیز ہلکی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اس وجہ نال کائنات قائم کھلوتی۔ میں کہ یار گل لیا کشش کائنات ضرور ہے، کشش ضرور ہے، کھچ ضرور ہے، لیکن بھاری شاری دا کوئی چکر نہیں، وچوں نکتا ہو رہے آخے وہ کیڑا؟ میں کیا کھچ بھاری دی نہیں، کھچ عشق دی ہے، کشش ثقل دی نہیں، کشش عشق دی ہے۔ اگر بھاری شے چھک دی ہوندی تے پہاڑ بندیاں نو چھک لیندا، اگر بھاری شے چھک دی ہوندی گڈی بندے نو چھک کے تھلے رکھ لیندی۔ نا نا، اساں نے عجیب ویکھیا ہے
او ہوندا اللہ دا ولی بابے فرید رنگا کمزور لکھاں نو قدماں وچ چھک لیندا ہے معلوم ہویا دل وچ عشق دی چھک کے بھاری پوری دا کوئی چکر پہاڑ دا ذکر کرو پہاڑ لو نعرہ مارو پہاڑ دا توجہ نہیں فرمائی نے پر وہی گل اقبال فرماندا ہے کلندر لاہوری فرماندا ہے میں کافر دے مومن دا فرق لبدا پھردا سا دریا دے کنارے تے پھر رہا ہاں پریشان ہاں ایک دم حضرت خضر ظاہر ہو گئے مینوں فرماندے نے اقبال کی لب رہا ہے میں عرض کیتی سونیا میں کافر مومن دا فرق پیا لبنا وا او آندا چھڈ میں تینوں دو لفظاں دس دینا وا او دس سونیا کی فرق ہے فرمایا کافر کیجے پہچان کے کافر کیجے پہچان کے آفاق میں گم ہے کافر کیجے پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اسی میں ہے آفاق ادر ویخ ہن کھچ دی گل سناواں سیدنا پیر پیران پیر دستگیر غوث پاک میران دی آپ جا رہے ہیں ہزاراں مرید نال نے قدماں پیچھے پیچھے نے آپ تشریف لے جا رہے ہیں دل دے اندر خیال توجہ کسے مرید دے دل وچ خیال آ جائے آپ دے پیچھے بڑی دنیا بھی پھردی ہے ایک دم سارے بندے نس گئے حضور کلے ہی رہ گئے مرید دے دل وچ پھر خیال آیا یہ کی بنیا تے سارے جاندے رہے تھوڑی دیر تو بعد پھر سارے قدماں اکٹھے ہو گئے میرے پیر موڈے دے ہاتھ رکھ کے غوث پاک فرماندا ہے کی سوچدا پھرنا ہے لوکاں دے دل فقیر دیاں دو انگلاں دے وچ ہوندے نے بھاویں انج چا پھیرن بھاویں انج پھیرن جدوں تو آکھے کنا مجمع ہے میں دل وچ اپنے پھیریا ہے سارے بھج گئے نے جدو تو پھر سوچیا میں پھر دل وچ ارادہ کیتا ہے سارے قدماں وچ آ گئے نے معلوم ہویا فقیر دے دل دے عشق دی چھک کے بھاری پوری دا کوئی چکر نہیں توجہ ہے پر آپاں دے دور ہی بڑے نکل گئے اللہ دیا بندیا ہائے 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 ساڈا سونا کلندر اقبال کلندر اقبال دا پیر فرماؤں ہے رومی مثنوی رومی والا فقیر جدے بارے اقبال فرماؤں علاج آتش رومی کے فیض میں ہے علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فضل کہندا انگریزی منتر تیرے تے چل گیا مسلمان جے تیرا علاج ہو سکدا ہے تے مولا روم دے درد تے سوز نال ہی ہو سکدا ہے آپ فرماندے نے ظاہر اشراف آرد با چرخ بات نشی آمد محیط حق چرخ فرماندے نے فقیر ویکھن وچ بڑا ہی کمزور لگدا ہے اینا کمزور لگدا مچھر بھوالیاں دے چکر پیا دے
پر فرمایا تینوں دے اندر دا پتہ نہیں. ہائے ہائے ہائے. فرمایا ظاہر ایڈا کمزور لگتا ہے فقیر دا کہ مچھر انہوں چکر دے تے جے اندر ویکھیں تے فرمایا 7 آسمان اس دے دل دے پاسے پائے ہوندے. توجہ نہیں فرمائی. ہن پوچھ نہ دو کتھوں لیا جے نور. اے دیوا کیویں چمکیا ہے؟ باطن دا دیوا. ہر فقیر آکھے گا، ہر کمال آکھے گا، ہر خیر بولے گا، دسے گا میں اس چراغ تو جنوں رب نے آکھیا سراج منیرا. او چشتیا جڑا ظاہری حسن تے باطنی دی گل کیتی نا اندر والے دی، جڑا ظاہری حسن و جمال ہوندا ہے یہ بھی اوتھوں ہی لبدا ہے. دس دیاں معراج دی رات وچ ذکر آ جائے گا. قربان جاواں ادھر ویکھ بھاویں حسن یوسف ہووے، بھاویں حضرت موسیٰ دا نور والا ہاتھ ہووے. پاؤندے سن کچھ مبارک وچ ہاتھ پاؤنا، کھبے پاسے دل والے پاسے ہاتھ پاؤنا، باہر کڈنا دے 14ویں دے چن وانگو چمکدا. بیضاء من غیر سوء، بیماری نہیں، پھل بیری نہیں، چٹا ہے نہیں، چٹا چن وانگو. اے معجزہ سی. کھبے پاسے ہاتھ کیوں پاندا سن؟ دل والے پاسے پوا کے رب دسدا سی کوئی انہاں دے دل دا کی حال ہونا ہے. دل دے اتوں ہاتھ رکھدے نے چمکن ڈا پیندا ہے تے دل دا کی حال ہونا ہے. خیر ادھر ویکھ انہاں نو ہاتھ لبائے. اوے ایتھے ذرا توجہ فرماویں گل کرن لگا کر دے. ہاتھ ہاتھ اے بھی بندے دے انسان دے. حضرت موسیٰ کلیم آدم دی اولاد نے انہاں دا بغل وچ ہاتھ پان نال جے نور بن جاندا ہے تے نہ مننے کافر ہو جاندا ہے، کیونکہ اللہ دا قرآن ہے. تے جے سنی چاکھے محمد سارا ہی نور ہے. فرق توجہ ہے. حاضری توجہ سجنا. ہاتھ مبارک چمکے چن وانگو تے فرق نہیں آوندا. جے سونے محمد دا سارا جسم نور ہوئے فیض تے ادھروں ہی گیا ہے نا. ادھروں ہی فیض گیا ہے جتوں فیض گیا ہے. ہن توجہ ذرا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ مبارک ہوئے جیڑا بھی جتھے شان کمال دسدائی سمجھی رب وحدہ لا شریک مولا نے وہ محمد پاک دے واسطے نال ہی ونڈیا ہے. ہن حسن یوسف دی گل سناواں ذرا بولو جا. ایڈا حسن و جمال حضرت یوسف دا قرآن نے حسن بیان فرمایا.
جنہاں دے حسن نو قرآن پاک بیان فرمایا تے ایڈا حسن و جمال کہ ایک بی بی پاک عاشق کی ہوئی بیبیاں دے سامنے جدو حضرت یوسف نو زلیخا نے لیاندا ہے تانے مینے مارن والیاں نو جواب دین واسطے تے پردے دے پیچھے لکایا سی تے آکھیا آ جا قال تخرج علینا یوسف ذرا آویں نا یہ مینوں مینے مار دیاں تو پاگل کی ہو تینوں کی گیا تے انہاں ہاتھ وچ چھریاں نے سیب نے بے ہوش ہو گئی ہاتھ کٹے گئے ایویں پتہ ہی نہیں لگا ایویں حسن یوسف کوئی شک نہیں لیکن سنو عجیب گل ہے سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج دی رات حضور فرماوندے نے چوتھے آسمان تے حضرت یوسف بیٹھے نے میں ویکھیا ہوں یوسف نو اوتے یا شطر الحسن اللہ تعالی نے انہاں نو حسن دا حصہ عطا فرمایا حسن دا حصہ عطا فرمایا امام عالم لکھیا ہے کائنات دے حسن دا نہیں مراد ہے محمد دے حسن دا حصہ دتا ہے اچھا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے محمد دے حسن دا حصہ دیتا ہے حضرت یوسف نو ہن چوتھے آسمان دے کیوں بٹھایا ہے کی راز سن حکمت کی سن کئی نبیاں نو کوئی پہلے تے بیٹھا ہے کوئی دوسرے تے بیٹھا ہے کوئی تیسرے چوتھے پنجویں ستویں تے بابے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے چوتھے تے کیوں حضرت یوسف نو بٹھایا ہے چھویں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے نے علماء حکمت بیان کردے نے موسیٰ علیہ السلام دا اوتھے بہنا او سارا کچھ تساں سن چکے ہو نا چیز تینو ایک نواں نکور نقطہ دسن لگا ہے حضرت یوسف نو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے کیوں چوتھے دے بٹھایا سی حضور نے فرمایا شطر الحسن حسن دا حصہ یوسف نو ملیا ہے حسن محمدی دا حصہ ملیا ہے گل اوتھے آ گئی چراغ حسن دا محمد حسن دا چراغ محمد حضرت یوسف نو اوتھوں ہی حسن و جمال دا حصہ ملیا ہے ہن اللہ نے چوتھے آسمان تے بٹھایا ہے اے یوسف تیرے تے زلیخا عاشق سی پر تو بھی تے کسے دے عاشق ہے میں یوسف تو جدے تے عاشق ہے میں رب اس نو اج معراج دی رات دا دولہا بنایا ہے اوتھے زلیخا پردہ چکیا سی تو چوتھے تے بہ میں محمد دا پردہ چکن لگا توجہ ہے اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تے ایڈا شوق ہویا کہ امتی بنا دے تے حضرت یوسف نو نہیں بولو ہے ہونا ہے کہ نہیں وہ سرکار دے دید دے بان دید واسطے اتھے بیٹھے سن اپنے مثالی جسم شریف دے نال وہ ایک الگ موضوع ہے بہرحال ادھر ویکھ حصے دا مسئلہ بعد سمجھانا وا حصہ بعد سمجھانا وا لیکن اتنا پتہ لگ گیا حضور نے فرمایا شطر الحسن آ یوسف تینو حسن دا حصہ ملیا ہے اج پورا حسن ویکھ لے
جیدا تینو حصہ لبا ہے وہ حسن کامل میرا ارادہ وہ سامنے آنے تو زیارت کر نا چیز نے تھے شیر لکھے نے آلہ حضرت دے نال دے رلدے ملدے لکھے نے جا خود سنا دے حسن یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی حسن یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی جس پہ عاشق ہے یوسف ہمارا نبی جس پہ عاشق ذوق لڑ گئے تو جس پہ عاشق ہے یوسف سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا بالا توجہ ہے ادر ویگ سجنا قربان جاواں چرا اے ہن جس وقت دیوے تو دیوا روشن ہوندا ہے دیوے تو دیوا روشن ہوندا ہے دیوے نے اگلے نو دے دتا ہے وہ لے گیا پر عطا ہویا ہے انہوں اپنا نہیں یہ چراغ دی مثال سونا نبی دیندا ہے بندا ہے اللہ موتی وانا قاسم اللہ دیندا ہے میں وانڈنا تو ادھر دیکھ اللہ تعالی سورج بھی فرمایا ہے حضور نے جے سورج والا مانا کریں تو پھر بھائی سورج روشنی سٹدا ہے کسے شے تے پر دیندا نہیں توجہ نہیں فرمائی دیندا کہ دیندا ہے سورج دے اگے شیشہ کرو نا تے سورج او دے وچ آ جاندا ہے لیکن شیشے نو نور نہیں ملدا او دا نور ایتھے زائد اے ہوئی وجہ ہے دیوا چراغ جڑا ہے اگر پہلا چراغ بجھا دیو تے اگلا قائم رہندا ہے ایویں لیکن اگر شیشہ سورج دے سامنے کرو گے تے کچھ ہے تے جے انچا کرو پھر کچھ بھی نہیں ہونا چاہن یہ گل ذہن چ رکھ عالمہ فرمایا امام عارفاں فقیراں فرماندے نے اللہ تعالی نے حضور دی ذات نو بنایا سورج کی مطلب آکھے اے اپنے حسن دیاں جمال دیاں کمال دیاں خیراتاں دیاں خوبیاں دیاں اے شعاواں سٹ دے نے اگلا چمک جاندا ہے جویں چن سورج تو چمکدا ہے چن خود جڑا ہے نا اے نہیں آپ چمکدا نہیں اینو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ہے صرف کہ جے ہوندا ہے نا اے سورج دے سامنے تے جنہ حصہ سامنے ہوندا ہے اونہ ایک چمک جاندا ہے دوسرا نہیں چمکدا دوسرا دسدا ہی نہیں تاں کر کے بڑا چھوٹا موٹا پورا ہو جاندا ہے جن جس لے آج ایک اللہ تبارک و تعالی نے ایک پاسا بنایا جڑا ہنیرے والا اوئے جس لے آندا سورج دے سامنے پورا گول تو سورج نے سٹی شوا وہ سارا چمک گیا تے 14ویں دا بن گیا جے ہٹدا گیا او دے تو پاسا انج تے جیڑا سامنے آندا گیا او چمکدا گیا جویں گیند ہوندی بزرگ فرماندن اللہ تعالی نے حضور نو بنایا سورج کائنات اگوں چمک دیے اس طرح آپ کمال خوبیاں شانہ
شواما پا کے چمکا دیندے نے. کئی آندے نے چمکا دیندے نے. توجہ، آپ دی چمک ادھر آندی ظاہر ہوندی، ادھر ظاہر ہوندی ہے، ملدی نہیں. کئی آندے نے مل جاندی، اگلیاں نو بھی مل جاندی. ہن ادھر ویکھ، جے آکھیے سورج تو اے دا مطلب ہے حضور سورج ہو گئے. ہن جے حضرت یوسف ہون تے سورج دے سامنے جویں کرنا ہے نا شیشہ، تے سورج دیاں چمکاں پورا ایویں سمجھ سورج وچ آ جاندا ہے. لیکن سورج آوندا تے نہیں وچ، او تے ایڈی وڈی بلا ہے، وہ کیویں آوے وچ. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جدوں سورج شیشہ سامنے کریے نا تے پھر جدھر نو او دا رخ کریے نا تو وہ جس چیز تے پیندا ہے وہ چیز دا ہر حصہ چمک جاندا ہے. بے شک بے شک کہ نہیں. لیکن جدھر جیدے تے پیندا ہے وہی چمکدا، دوسرا نہیں. کانڈ پچھوں پاویں ہنیرا ہو. بزرگاں فرمایا اللہ تعالی نے اپنے حبیب نو سورج بنایا. اے جدوں چمکے حضرت یوسف دے شیشے وچ تے پھر مصر تے چمک سکدا ہے، سارا جگ نہیں چمک سکدا. شیشے وچ آن والا سورج جدھر رخ کریے ادھر چمکاندا ہے، ساری خدائی نو نہیں چمکا سکدا. اصل سورج نے چمکانا ہے او جڑے حضرت یوسف دے آئینے دے وچ نبی دا حسن نظر آوے تے پھر مصر تے دیوانہ ہو سکدا ہے، خدائی نہیں. تے جے پاک محمد دا حسن و جمال اصل سورج او جدوں چڑھ پوے پھر خدائی دیوانی ہو جاندی. سمجھو ہے سمجھو پھر گل. سورج جڑا شیشے چاہتا ہے، شیشے دا رخ کرو جے سیزل وہ ساری چمکے گی نا. ساری خدائی تھوڑی چمکنی، ساری خدائی تے اسے سورج نال چمکنی ہے کہ نہیں. بزرگ فرماندے نے یوسف علیہ السلام دا حسن اے شیشہ بھی اس نے حضرت یوسف شیشہ نے اس شیشے نے حسن محمد نو مصر چ وکھایا ہے. مصر عاشق ہویا ہے لیکن ساری خدائی نہیں. محمد پاک اصل سورج نے حسن دے اے جدو چڑھ پے نے پچھلے بھی عاشق نے او صرف مصر نو چمکا گئے، پاک محمد ساری خدائی چمکا دیتی ہے کہ اصل سورج نے. توجہ نہیں فرمائی. تاں کر کے آکھیا ہے سناواں ماہ کیوں منور ہے جس سے وہ مہر. کنان دا چن حضرت یوسف نو آکھدے نے، کنان دا چن حضرت یوسف نو آکھدے ماہ کیوں منور ہے جس سے وہ مہر. مہر کنو آندے نے؟ سورج نو. اگر جب ماہ کنان چمکیا ہے تو اس سورج دی وجہ نال ماہ کیوں منور ہے جس سے وہ مہر. ماہ کیوں منور ہے جس سے وہ مہر
عرش اعظم کا دولہا ہمارا، عرش اعظم کا ہمارا نبی، عرش اعظم کا۔ ادھر ویکھ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا ذوق نال بولو۔ حضرت یوسف پاک دا قمیص ٹریا ہے، ایویں قمیص ٹریا ہے حضرت یوسف پاک دا۔ آپ دے ابا جی فرماندے نے انی لاجد ریح یوسف، قمیص چلیا ہے، باپ نو خوشبو پہنچی ہے، فرماندے نے مینوں یوسف دی خوشبو پی آوندی ہے۔ او بد صحابہ فرماوندے نے جدوں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اساں لبنا ہوندا سی، پتہ نہیں سی ہوندا سرکار کدھر گئے نے، اساں گلی دے وچ نبی دی خوشبو تو ہی نبی تک پہنچ جاندے ساں، گلی دے اندر حضور دی خوشبو انوکھی پھیلی ہوندی سی۔ اعلی حضرت بریلوی بولیا، آپ فرماندے نے اتوں ایک قمیص چلیا ہے، خوشبو پہنچ گئی باپ تک، ایتھے ہر گلی دے اندر نبی دی خوشبو پھیلی ہے۔ دس دیے پاک محمد ادھر نے، ادھر باپ نو خوشبو قمیص دی پہنچی ہے، ایتھے ہر عاشق نو دوجے نو نہیں پیاؤندی، ابے نو ایتھے ہر عاشق نو پیاؤندی ہے۔ مولا علی بھی پہ لیندے نے خوشبو، ہر کوئی خوشبو لیندا ہے، پتہ لگ جاندا ہے حضور ادھر گئے نے۔ اعلی حضرت فرماندا ہے کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بو قمیص، کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بو قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک کوچا کنعان عرب۔ فرماندے نے افغانستان انہوں آخدن جتے افغانی بہت سارے ہومن، ترکستان انہوں آخدن جتے سارے ترکی ہومن، آندے نے ساڑھے مدینے پاک دی ہر گلی یوسفستان ہے، یوسفان آڑی بری پئی کیوں آکھے کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص۔ اچھا ایک نکتہ عرض کراں، توجہ ہے یار، ایک اعتراض اٹھدا ہے بڑا عجیب جہا بھی حسن سارا کملی والے دا، اوتھے بیبیاں عاشق ہوئیاں تے حضور تے ایک بھی عاشق نہیں ہوئی۔ دساں گل ایتھے پھر ایک امام بولیا ہے، او دی گل کرن لگا۔ قصیدہ بردہ دی شرح لکھن والا امام باجوری ابراہیم باجوری مصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایتھے کیوں بیبیاں عاشق نہیں ہوئیاں؟ فرمایا حسن مکمل ایتھے وہ حصہ ہے، پورا ایتھے وے وہ حصہ ہے، اوتھے چھریاں ہاتھ کٹ بیٹھیاں نے، ایتھے کیوں بیبیاں عاشق نہیں ہوئیاں؟ توجہ، عالمہ لکھیا امامہ لکھیا، امام باجوری فرمایا ایک ہوندا ہے جمال، ایک ہوندا ہے جلال۔ نبی دے جمال دے اوتے جلال عاشق، جلال غالب سی۔ حضرت یوسف کو جمال ہے، اوتھے جتھے جمال ہوئے اوتھے بیبیاں عاشق ہوئیاں نے۔
ایتھے جلال دا غلبہ سی جمال دے اوتے جتھے جلال غالب ہووے اوتھے بیبیاں عاشق نہیں ہوندیاں حیدر کرار ورگے مرد عاشق ہوندے نے توجہ ہے ایتھے صدیق اکبر ورگے مرد عاشق ہوندے نے عمر بن خطاب ورگے مرد عاشق ہوندے نے عثمان ورگے مرد عاشق ہوندے نے حیدر کرار ورگے مرد عاشق ہوندے نے او صدقے جاواں ایتھے جلال دا غلبہ ہے او توجہ ہے کہ نہیں اگر کوئی آکھے وہ چشتیا اتھے بیبیاں ہاتھ کٹ بیٹھیاں نے اتھے بیبیاں ہاتھ کٹ بیٹھیاں نے توجہ ہے خدا دی قسم کر کے بیبیاں عورتاں یہ جنس نے آخر مرد والی جنس عورت دی جنس ہے تو کوئی نہ ایک کوئی جنس ہے لیکن صدقے جاواں اس رب تو سونے مدینے دے دا اوتھے بیبیاں ہاتھ کٹ دیاں نے بیبیاں ہاتھ کٹ دیاں نے وہ بھی بے ہوش ہو کے سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں حج دے موقع دے جانور قربان کرن لگے نے اونٹ بجے سن اونٹ جدوں اونٹاں نے ویکھیا ہے ایک اونٹ نو کھول کے نبی دے اگے لٹایا گیا ہے سارے کلے ترا ترا کے حضور دے اگے آ کے گردن رکھ دیندے نے آکھدے نے اپنی زبان حال نال تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو او بیبیاں بے ہوش ہو کے ہاتھ کٹن اونٹ ہوش نال سر کٹا توجہ ہے یہ سراج منیر ہے تو امام شافعی فرماندے نے اللہ تعالی نے کوئی خوبی کمال کسے نبی نو دتا ہے نا او دے ورگا یا اس تو اعلی حضور نو ضرور دتا ہے بلکہ گل تے آ کہ ادھروں ہی گیا ہوتا توجہ ہے ادھروں ہی گیا ہے کبھی بن کے مجنو پھرا کو سہارا کبھی لے لے دل ربا بن کے آیا کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ کبھی یوسف ملکہ بن کے آیا بہت گل کھلے تھے مگر اسی چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا او بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا بہار آئی جب جو ہے سراج منیرا منیر کیوں فرمایا ہے سراج ایسا ہے جڑا نور اگے دے توجہ ایک تے ہے نا محفل ہے اسے چمکدا ہے پیا یہ چمک رہا ہے یہ دی چمک پہنچ رہی ہے منیرا یہ نہیں کہ صرف ایک جگہ نو چمکاندا ہے نا اگوں ایسے بنا دیندا ہے جتھے بھی جان پھر اگوں چمکان لگ پے سراج منیرا
اگوں پھر جگ پہ چمک رہا ہے. صدقے جاواں بھائی سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی. ہوئے 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 ہوئے. موسیٰ کلیم ہاتھ مبارک انج کر کے چمکاؤں. حسن حسین جان لگے گھر نو ہنیرا سرکار نے چھڑی پڑی بنا دیتی. وہ آئے جی لائٹ نہیں چمکتی انج چھڑی پہ چمکتی اس نور کے پیچھے چل کر چلے جائے. ہاتھ تے مڑ بھی اپنا چھڑی سے ہو سراجم منیر. دعا کر اللہ جل مجدہ الکریم صدقہ پاک محمد رحیم کریم دا فقیراں دا صدقہ کو ساڈے تے حضور ایک لفظ کی وضاحت فرما دیں. حکیم الامت کا کیا مطلب ہے؟ حکیم الامت دا مطلب ہے امت دے قلوب اذہان مزاجاں نو سمجھن والا تے اس دے مطابق روحانی علاج کرن والا وہ حکیم الامت ہوندا ہے. ہن آپ اپنا ہر کسے بنایا ہے تے قیامت نو پتہ لگنا ہے کہ حکیم الامت کیڑا. اساں ایس جہان واسطے اساں قلندر اقبال نو حکیم الامت کہنے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شاہ صاحب بس میرا پتر تھا.